السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الاذان سے کچھ منتخب احادیث، خاص طور پر حدیث نمبر 416 سے 435 تک۔ یہ روایتیں نماز کے عملی پہلوؤں، امام کے کیا فرائض ہیں، صف بندی کتنی اہم ہے اور نماز میں خشوع و خضوع، ان جیسے اہم معاملات پر گہری روشنی ڈالتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیں اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ان احادیث کی کیا کہتے ہیں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف عبادات کے ظاہری پہلو تک نہیں رہتی، یہ ہمیں اجتماعی زندگی کے آداب بھی سکھاتی ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کیسے کرنا ہے اور اپنی ذاتی کردار سازی میں بھی مدد دیتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان روایات میں جو حکمت ہے، جو عملی سبق ہے، ان کو واضح کریں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نماز کی طوالت اور امامت کا جو ذمہ دارانہ پہلو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ حدیث 416 میں ایک واقعہ ہے جو کافی سوچنے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھ لی، بہت لمبی سورت ہے، تو ایک صاحب نے نماز ہی توڑ دی اور الگ پڑھ لی۔ اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت معاذ کو تنبیہ کی اور 3 بار کہا، افتان انتا، یعنی کیا تم فتنہ پھیلانے والے ہو، اور انہیں ہلکی نماز پڑھانے کو کہا۔ یہ فتان کا لفظ یہ تو بہت سخت لگتا ہے نا؟ جی، یہ واقعی سخت تنبیہ تھی، اور اس کی جو شدت ہے وہ ہمیں حدیث 417 میں اور واضح ہوتی ہے۔ وہاں ایک اور صاحب نے شکایت کی کہ فلاں امام اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وہ صبح کی جماعت میں آنے سے کترانے لگے ہیں۔ اس پر راوی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے، اتنا کہ انہوں نے پہلے کبھی نصیحت کرتے ہوئے آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یعنی لمبی نماز پڑھا کر لوگوں کو دین سے نفرت دلانے والے ہو۔ پھر آپ نے واضح حکم دیا کہ جو کوئی امامت کرے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، اور صاحب حاجت یعنی ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ امامت میں اپنی ذاتی عبادت کے ذوق پر اجتماعی مصلحت اور لوگوں کی آسانی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ صرف قرات کا معاملہ نہیں، یہ گہری ہمدردی اور ذمہ داری ہے۔ یعنی عبادت میں بھی یہ توازن اور دوسروں کا خیال رکھنا یہ بنیادی چیز ہے۔ بالکل، اور اسی لیے حدیث 418 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مثالیں بھی دیں کہ وہ درمیانی طوالت کی صورتیں پڑھا کریں، جیسے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها یا واللیل اذا یغشی۔ یہ توازن کی بہترین مثال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کو دیکھیں تو حدیث 419 میں آتا ہے کہ آپ کی نماز ہلکی ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل بھی ہوتی تھی۔ اختصار کا یہ مطلب نہیں کہ ارکان کم کر دیں، بلکہ غیر ضروری لمبا کرنے سے بچیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک اور پہلو جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے وہ حدیث 420 میں ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ کہیں اس کی ماں کو جو یقیناً نماز میں ہوگی تکلیف نہ ہو۔ یہ تو کمال کا احساس ذمہ داری ہے، عبادت کے دوران بھی دوسروں کا، خاص طور پر ماؤں کی پریشانی کا اتنا خیال۔ جی، یہ واقعہ عبادت کے تصور کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ اور بندے کا عمودی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسی لمحے میں جو دوسرے انسان موجود ہیں ان کے ساتھ افقی تعلق کا بھی احساس دلاتا ہے۔ یہ ہے قیادت اور امامت کا حقیقی مفہوم۔ صحیح۔ اب آتے ہیں نماز میں نظم و ضبط کی طرف، خاص طور پر صف بندی کی اہمیت پر۔ حدیث 421 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید ملتی ہے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یعنی اپنی صفیں ضرور سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں، یا کہا جاتا ہے دلوں میں، اختلاف ڈال دے گا۔ یہ صرف ظاہری ترتیب کا حکم نہیں لگتا، اس میں تو کوئی گہری تنبیہ ہے۔ آپ نے صحیح سمجھا، یہ صرف کندھے سے کندھا ملانے کی بات نہیں، یہ دلوں کے اتحاد کی
اجتماعی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ صفوں کا ٹیڑھا پن وہ ظاہری بدنظمی کے ساتھ ساتھ اندرونی انتشار کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث 422 میں اور تاکید ہے کہ صفیں درست کرو اور مل کر کھڑے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے، یہ بلا شبہ ایک معجزہ تھا، لیکن اس کا پیغام یہ تھا کہ جماعت کی حالت، اس کا اتحاد، اس کا نظم و ضبط، وہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر سامنے نہ بھی ہوں۔ گویا اجتماعی وحدت اتنی اہم ہے کہ اس کی نگرانی ہر حال میں چاہیے۔ اس سے جماعت کی اہمیت اور اس کے آداب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا موضوع فرض اور نفل نمازوں میں فرق اور ان کی جگہ کے بارے میں ہے۔ حدیث 423 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رمضان میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں تہجد یا تراویح پڑھی۔ حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں تو باہر مسجد میں جو صحابہ تھے انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کی اقتدا میں نماز شروع کر دی۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئی نہیں۔ صبح آپ نے اس کی وجہ بتائی۔ جی، اور وہ وجہ بہت اہم ہے۔ حدیث 423 اور 424 میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا تھا اور میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ نفل نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ فرمایا، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، یعنی آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو، سوائے فرض نماز کے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کہ وہ ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ دوسرا، فرض نماز کی اہمیت جو مسجد میں جماعت سے ہونی چاہیے، اور نفل نماز کی فضیلت جو گھر میں تنہائی میں ادا کی جائے تو ریاکاری سے دور اور اخلاص کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ فرض اور نفل میں ایک واضح فرق ہے۔ ٹھیک، اب نماز کے اندر جو کچھ افعال ہیں اور قرات کے طریقے، ان پر بات کرتے ہیں۔ حدیث 425 میں رفع الیدین کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت یعنی تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یعنی قوما میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، لیکن سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور حدیث 426 میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا یعنی کوہنی سے کلائی تک کا حصہ اس پر رکھے۔ یہ نماز کی حالت میں جسمانی سکون اور ادب کے پہلو ہیں۔ قرات کے آغاز کے حوالے سے حدیث 427 میں ایک اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم تینوں نماز میں قرات الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ اس سے سورۃ الفاتحہ کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور سورۃ الفاتحہ کی اہمیت تو حدیث 435 میں بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ تو مطلب نماز کا لازمی حصہ ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ پہلو ہے حدیث 428 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے جو تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ یہ وہ وقفہ ہے جسے سکتہ کہتے ہیں نا؟ جی، سکتہ، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، یعنی اے اللہ
میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ اس دعا میں گناہوں سے مکمل پاکی اور نجات کی تمنا کتنی جامع مثالوں سے بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز کے شروع میں ہی اپنی کمزوری کا اعتراف ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آتے ہیں نماز میں توجہ اور حضوری یعنی خشوع و خضوع کی طرف۔ اس بارے میں بھی سخت تاکیدیں ملتی ہیں۔ حدیث 432 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں بہت سخت الفاظ کہے۔ فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ پھر فرمایا، انہیں اس حرکت سے ہر صورت باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ یہ تو بہت شدید وعید ہے۔ جی ہاں، یہ نماز کے دوران مکمل توجہ اور ادب کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث 433 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے یعنی التفات کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یعنی یہ شیطان کا اچک لینا ہے جو وہ بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ گویا ہر بار جب نگاہ بھٹکتی ہے، شیطان نماز کے اجر اور کیفیت کا کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ نماز صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ ذہنی اور قلبی طور پر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت حدیث 431 سے متعلق۔ وہاں ذکر ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی جو خاموش قرات ہوتی تھی اس کا اندازہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے لگاتے تھے۔ تو یہ نماز کے دوران اندر سے توجہ بھٹکانا نہیں بلکہ یہ باہر سے دیکھنے والوں کا ایک مشاہدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نمازوں میں بھی قرات فرما رہے ہوتے تھے۔ جی، یہ ایک اچھا نقطہ ہے وضاحت کے لیے۔ اچھا، اب ہم ایک ایسے واقعے کی طرف آتے ہیں جو ان احادیث کے سلسلے کا شاید سب سے ڈرامائی حصہ ہے، اور یہ نماز سے آگے بڑھ کر کردار، احتساب اور اعمال کے فوری نتائج تک بات لے جاتا ہے۔ یہ حدیث 434 میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ وہ کوفہ کے گورنر تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ کوفہ کے کچھ لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی کئی شکایتیں کیں، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ یہ تو بہت سنگین الزام تھا، خاص طور پر اتنے بڑے صحابی کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے حضرت سعد کو مدینہ بلوایا اور ان سے پوچھا۔ حضرت سعد نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں انہیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھاتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں عشاء کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا تھا اور آخری 2 رکعتیں ہلکی رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو سعد، ہمیں تم سے یہی گمان تھا، یعنی حضرت عمر کو ان کی بات پر یقین تھا۔ لیکن حضرت عمر نے احتیاطاً مزید تحقیق کے لیے کچھ افراد کو کوفہ بھیجا۔ وہ لوگ کوفہ کی ہر مسجد میں جا کر لوگوں سے حضرت سعد کے بارے میں پوچھتے، سب ان کی تعریف کرتے۔ مگر جب وہ بنو ابس کی مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جب تم نے ہمیں قسم دے کر پوچھا ہے تو سنو، سعد نہ تو خود لشکر کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت برابر تقسیم کرتے ہیں اور نہ ہی فیصلے میں انصاف کرتے ہیں۔ یہ تینوں الزامات انتہائی سنگین تھے اور براہ راست ان کی دیانت، بہادری اور اہلیت پر حملہ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جن تک یہ بات پہنچی انہیں شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر 3 دعائیں کی، یا یوں کہیں کہ بد دعائیں دیں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف شہرت اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے تو 1 اس کی عمر لمبی کر دے، 2 اس کی محتاجی بڑھا دے، اور 3 اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی کہتی ہیں کہ بعد میں جب اس شخص سے اس کا حال پوچھا جاتا تو وہ کہتا تھا، میں ایک بوڑھا مصیبت زدہ شخص ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔
وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں بڑھاپے سے اس کی آنکھوں پر گر پڑی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ راستے میں لونڈیوں کو چھیڑتا تھا اور فتنوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس سے کتنے سارے سبق ملتے ہیں۔ سچائی کی اہمیت، جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کا خوفناک انجام، اور یہ کہ بظاہر نیک سمجھے جانے والے لوگوں میں بھی کیسے کردار چھپے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ والوں کی دعا یا بد دعا وہ رد نہیں جاتی۔ بالکل، یہ واقعہ قیادت کے احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عمر نے شکایت کو سنجیدگی سے لیا اور تحقیق کروائی، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ تقوی اور نیکی کا تعلق صرف عبادات سے نہیں بلکہ معاملات، کردار اور سچائی سے بھی گہرا ہے۔ اسی طرح اعمال کے نتائج سے متعلق ایک اور اہم نقطہ حدیث 430 میں ملتا ہے، جو دراصل حدیث 429 کے ضمن میں ہے، جس میں نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے دوران جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک عورت کو دیکھا جسے ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ جی، تفصیل یہ تھی کہ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے خود کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ یہ واقعہ جو نماز جیسی عظیم عبادت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمارا سلوک، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی، ہمارے آخرت کے انجام پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حقوق اللہ کا معاملہ نہیں، حقوق العباد، حتیٰ کہ حقوق الحیوان بھی دین کا اہم حصہ ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے جو مجموعی تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز محض چند رسمی حرکاتوں، سکنات اور الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں، یہ ایک جامع عبادت ہے جس میں دوسروں کا احساس، اجتماعی نظم و ضبط، مکمل ذہنی و قلبی حضوری اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی شامل ہے۔ یہ ہماری انفرادی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری اجتماعی زندگی اور اخلاقی کردار پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ سورۃ الفاتحہ کی لازمی حیثیت سے لے کر صفوں کی درستی کی اہمیت تک، امامت میں نرمی اور شفقت کے تقاضوں سے لے کر جھوٹی گواہی اور مخلوق کے ساتھ بدسلوکی کے انجام تک، یہ احادیث ہمیں نماز کے آداب اور اس کی حقیقی روح تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ فقہی احکام سے بڑھ کر اخلاقی اور روحانی تربیت کا ایک مکمل پیکیج ہے۔ اور آج کی گفتگو کے آخر میں ہم سب کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے، کہ نماز کے ان آداب، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نرمی، دوسروں کے احساس اور اجتماعی ذمہ داری پر جو زور دیا گیا ہے، اسے سمجھنے کے بعد ہم اپنی ذاتی عبادت اور معاشرتی رویوں میں وہ توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں جہاں ہماری ذاتی لگن اور روحانی جستجو دوسروں کے حقوق اور احساسات سے ٹکرائے نہیں۔ یہ غور و طلب سوال ہے جس کا جواب شاید ہماری عبادت اور زندگی دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔